مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم سامعین، اس سے پہلے آپ حضرات کو قسطوں کے کاروبار کے بارے میں بتلایا تھا کہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اس ویڈیو میں آپ حضرات کو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ قسطوں کے کاروبار کی ایک صورت جو ہمارے ماحول میں چل رہی ہے اور بہت سے دکاندار وہ کام کرتے ہیں، جبکہ وہ کاروبار، وہ جو طریقہ ہے وہ جائز نہیں ہے. اور اس طریقے سے اگر قسطوں کا کاروبار کیا جائے گا تو وہ سود بن جائے گا، سود کے زمرہ میں چلا جائے گا اور وہ ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. اور اس دونوں فریقوں پر لازم ہوگا کہ اس معاملے کو ختم کریں اور فسخ کریں اور نئے سرے سے معاملہ کریں. اب وہ کون سی صورت ہے؟ دیکھیں، آپ حضرات کو جیسے بتلایا تھا کہ قسطوں کا کاروبار جب ہم کریں گے تو اس میں دو شرطیں ہونی چاہیے. ایک تو مبیع کی، یعنی جو چیز ہے اس کی قیمت متعین ہونی چاہیے، اور قیمت کو ادا کرنے کی جو مدت ہے وہ بھی متعین ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آئے ہیں اور بائع کہتا ہے، جو چیز کا مالک ہے کہتا ہے کہ بھئی 1 مہینے کی مدت پر لوگے تو اتنے کی ہے، 2 مہینے کی مدت پر لوگے تو اتنے کی ہے، اور 3 مہینے کی مدت پر تو اس کی قیمت اتنی ہے، اور بس یہ بات وہ کرتا ہے اور ہم اٹھا کر چیز چلے جاتے ہیں. اب نہ ہی مالک کو پتہ ہے کہ یہ 1 مہینے کے لیے ہیں، 2 مہینے کی ادھار پر لیا، 3 مہینے کی ادھار پر، اور نہ ہی ہمیں پتہ ہے. بس یہ ہے کہ بھی میں اپنے اختیار سے دیکھوں گا حالات کے 1 مہینے پر قیمت دے سکتا ہوں، 2 مہینے پر دے سکتا ہوں، 3 مہینے پر، تو یہ بعد میں طے کر لوں گا. بس وہ متعین کوئی نہیں ہوتا، نہ مالک کو پتہ ہے اور نہ اس کو پتہ ہے کہ نقد لے کر گیا ہے، ادھار لے کر گیا ہے، اگر ادھار لے کر گیا کتنے مہینے کی ادھار پر لے کے گیا ہے، نہ ہی چیز خریدنے والے کو پتہ ہے. یہ جو معاملہ ہے قسطوں کا معاملہ، یہ بالکل ناجائز ہے اور یہ حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے. صحیح معاملہ قسطوں کا وہ یہی ہے کہ جیسے مالک نے قیمت بتائی ہے کہ نقد اتنی قیمت ہے، ادھار اتنی ہے، 1 مہینے کی ادھار پر اتنی قیمت، 2 مہینے کی ادھار پر اتنی قیمت ہے، تو پھر وہ جیسے بتا رہا ہے اب ہم دیکھیں کہ ہم نے نقد لینی ہے یا ادھار لینی ہے. ادھار لینی ہے تو کتنے مہینے کی ادھار پر لینی ہے وہ وہیں طے کرنا ہے، ہم نے وہیں طے کر لینا ہے، اور طے کر کے تاکہ مالک کو بھی پتہ چل جائے. جب طے کر لیں گے تو ہمیں قیمت متعین ہو جائے گی اور قیمت کو ادا کرنے کا جو وقت ہے وہ بھی متعین ہو جائے گا. جب یہ دونوں چیزیں متعین ہوگی تو یہ معاملہ جائز ہو جائے گا. اچھا، اس میں سود والی کون سی صورت ہے؟ اب سود والی وہ یہی صورت ہے کہ معاملہ متعین نہیں کیا، یا متعین تو کیا ہے لیکن یہ بات طے کر دی کہ آپ 1 سال کے ادھار پر یہ لے رہے ہیں تو میں 1 لاکھ کی چیز آپ کو 1,20,000 کی دے رہا ہوں، اور اگر آپ 1 سال میں قیمت نہ دے سکے تو پھر آپ 1,20,000 کی بجائے 1,25,000 دیں گے. یعنی 1 مہینہ اگر آپ نے لیٹ کر دیا تو 5,000 اضافہ ہو جائے گا، اور اگر 2 مہینے لیٹ کر دیا تو 3,000 اضافہ ہو جائے گا. 3 مہینے اگر آپ نے لیٹ کر دیا تو جو ہے 35,000 ہو جائے گا، یعنی 15,000 اضافہ مزید ہو جائے گا. تو جیسے آپ لیٹ کرتے رہیں گے تو اضافہ ہوتا رہے گا چیز کی قیمت میں. اور اگر آپ نے 1 سال کی مدت سے پہلے قیمت ادا کر دی تو پھر 1 لاکھ کی بجائے آپ 1,15,000 دے دیں گے، یعنی پھر وہ قیمت کم کر دے گا. تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ سود والا معاملہ ہے، یہ معاملہ سود والا معاملہ ہے. کیوں کہ اس میں جو قیمت میں کمی زیادتی ہو رہی ہے، جو شے کی اصل قیمت تھی، شے کی جو چیز خریدی تھی اس کی اصل قیمت جو ہم نے متعین کی تھی، اس قیمت پر یہ کمی زیادتی ہو رہی ہے. اور کمی زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ یہ وقت کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ وقت کی وجہ سے، مدت کی وجہ سے یہ کمی زیادتی ہو رہی ہے. اور جو مدت کی وجہ سے کمی زیادتی ہو تو یہ کمی زیادتی سود ہے، اور یہ ایسی کمی زیادتی کرنا جائز نہیں ہے. تو اب یہ معاملہ جو ہے نا غلط ہو گیا اور یہ سود والا معاملہ ہو گیا، یہ معاملہ ناجائز ہے. اب جو زیادتی لیں گے یہ سود ہے. اب اس صورت میں اور اس صورت میں فرق کیا ہے؟ اس صورت جو جائز صورت ہے اس میں یہ فرق ہے
کہ وہ شے جب ہم نے طے کر لی کہ ہم 1 سال کی ادھار پر آپ سے یہ چیز لے رہے ہیں، تو وہ بھی کہتا ہے کہ 1 سال کی ادھار پر یہ میری چیز 1,20,000 روپے کی ہے، وہ چیز کی قیمت ہی زیادہ کر دیتا ہے اپنی، وہ چیز کی قیمت زیادہ کر دیتا ہے۔ اب جب چیز کی قیمت زیادہ ہوگی اور وہ مالک کو اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی نقد چیز بھی اگر بیچنا چاہے تو وہ قیمت زیادہ بھی کر کے بیچ سکتا ہے اور قیمت کم کر کے بھی بیچ سکتا ہے۔ تو وہاں شے کی قیمت متعین ہو گئی تھی، اور پھر اب وقت کی وجہ سے چیز کی قیمت میں کمی زیادتی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ دوسری صورت میں جو سود والی صورت ہے اس میں وقت کی وجہ سے چیز کی قیمت میں کمی زیادتی ہو رہی تھی، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ سود بن جائے گا۔ تو ایک صورت آپ حضرات کو بتلائی جب سود چیز کی قیمت متعین ہو اور قیمت کے ادا کرنے کا وقت بھی متعین ہو، تو یہ کاروبار قسطوں کا جائز ہے۔ دوسری صورت آپ حضرات کو یہ بتلائی ہے کہ قسطوں کا کاروبار کر رہے ہیں، چیز کی قیمت متعین نہیں کرتے، صرف ابھی بھاؤ طے کرتے ہیں کہ بھاؤ لگاتے ہیں کہ 1 سال کی مدت پہ اتنے کی ہے، 1.5 سال کی مدت پہ اتنے کی ہے، 2 سال کی مدت پر یہ اتنے کی ہے اور نقد یہ اتنے کی ہے، یہ ابھی بات کرتا ہے مالک، اور بس وہ کوئی طے نہیں ہوتا، معاملہ طے نہیں کرتے، بس چیز لے کر چلے جاتے ہیں کہ میں دیکھوں گا اپنے حساب سے، جلدی دے سکتا ہوں یا دیر سے دے سکتا ہوں، اس حساب سے دے دوں گا۔ نہ مالک کو پتہ ہے نہ ہی خریدار کو پتہ ہے کہ مدت کتنی ہے اور قیمت کتنی ہے، وہ بعد میں ہی چل کے پتہ چلے گا، تو یہ معاملہ بالکل ناجائز ہے۔ پہلا معاملہ جائز، یہ معاملہ ناجائز، بالکل حرام ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تیسری صورت کون سی ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ شے کی قیمت تو متعین ہو گئی کہ 1 سال کی مدت پہ آپ یہ چیز خرید رہے ہیں اور اتنے کی خرید رہے ہیں، لیکن اگر آپ 1 سال سے زیادہ مدت کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، تو آپ کو اتنے پیسے زیادہ دینے پڑیں گے، اور اگر جلدی کر لیتے ہیں تو پھر آپ اتنے پیسے کم کر دیں گے۔ تو مطلب یہ وقت کی وجہ سے شے کی قیمت میں کمی زیادتی ہو رہی ہے، یہ سود ہے۔ تو گویا ایک صورت جائز ہے اور 2 صورتیں ناجائز ہیں۔ تو ان ناجائز صورتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہے نا قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں اور وہ یہ فرق نہیں کرتے اور وہ یہ ناجائز اور سود والا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، اور پہلے معاملے سے جو صحیح معاملہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس طرح معاملہ کرنا چاہیے کہ قیمت بھی متعین کر لینی چاہیے اور مدت بھی متعین کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا